السلام علیکم ڈے ریڈرز. ناول ہے لال حویلی پارٹ 4. وائس اوور بائی اروا. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں. وہ آنکھیں کھولے بیڈ شیٹ پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی. سلار اسے دیکھ کے بلکہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی جانب آیا. گڈ مارننگ مائی لو. وہ اس کے قریب الٹا لیٹتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا مسکرا کر بولا تو منت نے نظریں شرم سے جھکا لی. اب اس کا سامنا کرتے اس کی جان نکلی جا رہی تھی. سلار اس کی شرماہٹ پر گہرا مسکرایا. لک ایٹ مائی آئیز. وہ معنی خیزی سے بولا تھا مگر منت نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا. پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھے, مجھے شرم آتی ہے. وہ گھبرا کر بولی تو سلار بھی اس کے قریب پاس تکیے پر سر رکھتا لیٹ گیا. تو آج کا سارا دن شرما شرما کر ہی گزاریں گی؟ آخر مجھے فیس کرنا ہی ہے آپ کو. منت تو کتنی دیر یوں منہ چھپا کر پڑی رہیں گی آخر؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا سنجیدگی سے بولا. تو منت نے مکھلا کر اس کے بازو کو ہاتھ سے تھامتے دور کرنا چاہا تھا مگر سلار ہی کیا جو اس کی مزاحمتوں کا خیال کرتا. یہاں دیکھے تو صحیح چندا. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا مگر منت نے چہرہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سلار شاہ کا ضبط ٹوٹ گیا تھا. مجھے بات دہرانا پسند نہیں, یہ بات آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں. وہ اچانک ہی مضبوطی سے اس کا وجود اٹھا کر بیٹھاتا سختی سے بولا. تو منت نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا. آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تو سلار نرم پڑا. آپ میری بات نہیں مانتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اٹس نیچرل, سو پلیز میری بات کو ایک ہی دفعہ میں سن کر عمل کر لیا کریں. وہ سنجیدگی سے کہتا اسے دکھی کر گیا تھا. وہ تو اس سے کسی میٹھی جملے کی امید کر رہی تھی مگر سلار شاہ نے تو ڈانٹنا ہی شروع کر دیا تھا. مجھ سے بات مت کریں. وہ منہ پھیرتی ناراضگی سے بولی تو سلار نے اس کی جانب دیکھا, پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے اچانک ہی ہونٹ شدت سے اس کی پھولی سرخ گال پر رکھے. منت اس کی حرکت پر شرم سے سرخ پڑی تھی. ابھی تو آپ مجھے جانتی نہیں ہیں بٹ نو پرابلم, آہستہ آہستہ جان جائیں گی. وہ مسکرا کر بولتا اسے پریشان کر گیا تھا. غصہ کرنے کے علاوہ بھی آپ میں کوئی غلط حرکت ہے؟ وہ معصومیت سے حیرت زدہ لہجے میں بولی تو سلار نے اسے خود سے لگایا. اس کے شرٹ لیس سینے پر منت کا چہرہ ٹچ ہوا تو وہ جھجک کر اس سے دور ہونے کی خاطر ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی تھی. اینی وے مجھے میری شرٹ دے, مجھے پہن کے نیچے جانا ہے. وہ بظاہر سنجیدگی سے کہتا اس کی جان ساکت کر گیا تھا. آپ کوئی اور پہن لیں پلیز. اور وہ کمبل خود پر اچھے سے اوڑھ کر گھبراتی ہوئی بولی تو سلار نے مسکراہٹ دبائی. کوئی اور پہن لیتا مگر اب آپ کا لمس اس پر لگ چکا ہے تو میں یہی پہننا چاہوں گا. اس نے گمبھیر آواز میں کہتے ہاتھ جیسے ہی اس کے پیٹ پر رکھے وہ بدک کر کمبل میں چھپی. شاہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی. وہ منہ پھلا کر بولی تو سلار نے آہ بھری. یعنی وہ بھی اپنے پاس دھمکی رکھتی تھی. اچھا اٹھے چینج کر لیں. وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو منت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں کر کے دبایا. آپ آنکھیں بند کریں پھر میں واش روم میں جاؤں گی. وہ اسے تنبیہ کرتی بولی تو سلار نے سر ہلایا اور فوراً ہی آنکھیں بند کر لی. وہ کچھ دیر تک تو شرم سے بیٹھی رہی, پھر اچانک اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھی. اسے ڈر تھا کہ سلار آنکھیں نہ کھول دے. وہ واش روم میں بند ہوئی تو سلار بھی ایک شرٹ نکال کے پہنتا نیچے آ گیا تھا. وہ کچھ دیر لان میں واک کرنا چاہتا تھا. باہر آ کر اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا. ہاں سمیر, عابد سے پوچھو کہ وہ تمہاری بھابھی کی جس نمل نامی کولیگ کو چیزیں وغیرہ دے کر آتا تھا وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں گھر ہے ان کا, پھر مجھ سے رابطہ کرواؤ. اس سنجیدگی سے بولا تو سمیر نے آگے سے کچھ کہا. نہیں کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے, میں خود نپٹا لوں گا, اس نے کہہ کر کال کاٹی. اور ایک دفعہ پھر اس کا دماغ منت کی رات کی باتوں اور رونے کو سوچنے میں مشغول ہوا تھا. تم سے تو بہت جلدی نمٹوں گا میں لڑکی. تم نے میری بیوی کی عزت داغدار کروانا چاہی تھی تو اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ لڑکیوں کی عزت کس قدر نازک ہوتی ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. وہ خیال میں ہی نمل سے مخاطب ہوتا جبڑے بھیج کر بولا تھا. آپ آرام کریں, مجھے چھوٹا سا کام ہے باہر, میں وہ کر کے آتا ہوں, پھر رات ڈنر پر چلیں گے. سلار شاہ اس سے مخاطب ہوا تو اس وقت بستر میں چھپی تھی. کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ وہ اداس ہوتی بولی تھی کیونکہ کل ہانی اور امان بھی حویلی جا چکے تھے. آپ اکیلی نہیں ہیں, ملازم ہے گھر پر اور میں جلد آ جاؤں گا. آپ تب تک سو کر بھی نہیں اٹھے ہوں گے. وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھتا پیچھے ہوا اور محبت سے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی. سلار گھر سے نکل کر ریش ڈرائیونگ کرتا گاؤں کی جانب روانہ ہوا تھا. وہ آج ہی نمل کے متعلق تمام جانکاری لینا چاہتا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے وہ اسی کو کھونے والا ہے. سلار آدھے گھنٹے میں گاؤں پہنچا تھا. اس کا حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا
کیونکہ وہ سب منت کے متعلق سوال کرتے۔ وہ سیدھا ڈیری پر آیا جہاں سمیر پہلے سے ہی موجود تھا۔ السلام علیکم چھوٹے شاہ سائیں، وہ ادب سے کھڑا ہوتا بولا تو سلار نے اپنی سفید شال اتار کر ایک کرسی پر رکھی۔ والسلام، بیٹھو۔ وہ خود ایک چارپائی پر بیٹھتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو سمیر بھی بیٹھ گیا۔ سائیں، عابد لالا سے پوچھا میں نے تو پتہ چلا وہ بی بی حاکم شاہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کا گھر کے ساتھ ہی ہے، ان کے ساتھ ہی ہے۔ سمیر نے اسے معلومات دی تو سلار کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ حاکم شاہ کو وہ جانتا تھا، وہ بھی انہی کے گاؤں کے زمیندار وڈیرے تھے، مگر جانے کہ ان کے خاندان میں شاہوں جیسی غیرت نہیں پائی جاتی تھی۔ سلار کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ انس کون ہے۔ حاکم شاہ کا بھائی تھا نادر شاہ نادر شاہ، جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا انس شاہ، جو بہت آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ سلار نے 2-3 مرتبہ اس کے متعلق گھٹیا ترین باتیں سنی تھی اور اسسٹنٹ کمشنر ہونے کی خاطر اس نے پورا ارادہ کیا تھا کہ وہ انس شاہ کو بھی بے گناہوں کی زندگیاں برباد کرنے کے گناہ میں جیل گھسیٹے گا۔ مگر جب یہ بات سلمان اور مراد شاہ کو پتہ چلی تو انہوں نے سلار کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم گاؤں والوں کے معاملات میں نہیں پڑو گے۔ سلار کے کافی سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانا تو اس نے بھی انس شاہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر اب بات اس کی بیوی کی تھی، وہ یقیناً اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ نمل کو سبق سکھانے کا بھی تھا، مگر وہ سلار شاہ تھا جو عورتوں سے مقابلہ کرنا مرد کی کم ظرف بزدلی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ شکریہ، اب میں چلتا ہوں، حویلی میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں گاؤں میں آیا تھا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سمیر دوبارہ اس کے ادب میں کھڑا ہوا تھا۔ سلار اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالتا اپنی پراڈو کی طرف آیا۔ اسے گاؤں ایک دو اور دوستوں سے ملنا تھا اور ان سے مل کر وہ واپسی کے لیے نکلا۔ سلار نے یہی سوچا تھا کہ وہ شہر جا کر سب سے پہلے انس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیسا ہولناک منظر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سلار کو گھر تک پہنچتے آدھا گھنٹہ ہی لگا تھا۔ سلار کا دل جانے کیوں زور زور سے دھڑکتا کچھ غلط ہونے کا امکان دے رہا تھا۔ سلار تیزی سے اپنے کمرے کی جانب آیا کیونکہ وہ جلد از جلد منت کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے قدم کمرے میں رکھا سلار شاہ کے قدم ڈگمگائے تھے۔ سامنے ہی اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ اس کی عزیز ازجان بیوی خون میں لت پت شیشے کی میز کے پاس پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں بالکل بند تھی اور وجود بالکل ساکت۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اس کے الفاظ سلار کے کانوں میں گونجتے تو وہ بھی ساکت ہوا تھا۔ سلار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قدم کیسے آگے بڑھائے۔ دل تھا کہ سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو ہمک رہا تھا۔ پھر بالآخر اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ منت اٹھے، آنکھیں کھولے منت۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا اس کا گال تھپتھپاتا چلا گیا۔ اس کا وجود بالکل بے حرکت ہو چکا تھا، جو سلار شاہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ سر پر گہرا زخم تھا جہاں سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ سلار فوراً اٹھا اور اسے اپنی گود میں بھرتا باہر کی جانب بھاگا۔ تمام ملازمین اس کی گود میں موجود وجود کو دیکھ کر تڑپے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سلار ایک چیئر پر بیٹھا بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر باہر آتی ڈاکٹر پر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ ایم سوری مسٹر سلار شاہ، بٹ آپ کی وائف کچھ وقت پہلے ہی اپنی جان کھو چکی ہے۔ ان کے الفاظ سن کر سلار کا بس نہیں چلا تھا کہ ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتا، جو اس کی بیوی کے متعلق جانے کیا کہہ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ابھی کے بھی جائیں اور ٹھیک کریں میری منت کو۔ وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ ڈاکٹر پہ خوف زدہ ہوتی تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ اسے جتنا جلد قبول کریں گے آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ آپ اپنی فیملی میں سے کسی کو بلوا لیں اور یہ پیپرز فل کر دیں، پھر آپ ڈیڈ باڈی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے دوبارہ اس کے کانوں میں زہر گھولا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب کی بار سلار شاہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا چیئر پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آج وہ مضبوط ٹوٹ کر رہ گیا تھا، دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس کے حواس بالکل اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دماغ میں بس وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منت میری جان، پلیز مجھے یوں مت ستائیں، لوٹ آئیں۔ منت خدارا مجھے تنہا نہیں چھوڑیں، وہ نم آنکھوں سے کرب زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھے 20 منٹ ہو گئے تو ایک نظر اس تک آئی تھی۔ مسٹر سلار، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی اپنے گھر سے کسی کو بلوائیں یا پھر آپ ہمیں کانٹیکٹ بتا دیں، ہم انفارم کر دیتے ہیں آپ کی فیملی کو۔ وہ پروفیشنل لہجے میں بولی تو سلار نے سرخ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر اس نے جانے کیسے اس نرس کو امان کا نمبر لکھوایا تھا۔ وہ خود ابھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا تو حویلی میں خبر کیسے دیتا۔ آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ شاہ، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اب اس کی تمام باتیں سلار کو شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ کاش وہ گاؤں نہ گیا ہوتا تو آج اس کی منت اس کے بہت قریب بالکل محفوظ ہوتی۔
وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ قسمت میں لکھا ہو کر رہتا ہے، اگر وہ اس وقت منت کے پاس بھی ہوتا تو موت کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی 3 دفعہ اس نے آ کر کہا تھا کہ وہ نرس نے آ کر کہا تھا کہ وہ پیپر سائن کرے، آ کر مگر سالار میں ہمت نہیں تھی کہ وہ زہریلے الفاظ پڑھنے کی۔ جانے حویلی والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی خبر سن کر۔ نادیہ شاہ تو جوان بیٹی کی موت کا سن کر بیگانی ہو گئی ہوں گی۔ اچانک سالار کو اپنے کندھے پر کسی کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے مڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں سلیمان شاہ غمزدہ تاثرات لیے ہونٹ بھیج کر کھڑے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا ان کے سینے سے لگا تو انہوں نے اس کی کمر تھپ تھپائی تھی۔ بابا، وہ کیسے چلی گئی بابا؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جو بہت مضبوط بنا پھرتا تھا، آج باپ کے کندھے پر سر رکھتا آنسو بہا رہا تھا۔ سالار، مضبوط بنو، مرد نہیں روتے، چلو آنکھیں صاف کرو اور آؤ حویلی چلیں، ایمبولینس حویلی کے لیے نکل چکی ہے بیٹا، انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے کہا تو سالار نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے کبھی تصور بھی کیا تھا کہ اس کی منت کبھی ایمبولینس میں بھی سفر کرے گی، اور وہ بھی زندگی کا آخری سفر؟ پھر سلیمان شاہ اسے کوریڈور میں لائے جہاں مراد شاہ موجود تھے۔ امان شاید ایمبولینس میں گیا تھا۔ مراد شاہ بھی سالار کو کافی دیر گلے لگا کے کھڑے رہے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی اپنے آخری مقام کو چل بسی تھی اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے دونوں کو سنبھالا تاکہ وہ جلد از جلد حویلی پہنچے۔ لال حویلی میں اس وقت صف ماتم بچھا تھا، ہر طرف چیخوں اور بینوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں بھی ان چاروں خواتین کو روتے تڑپتے دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ نادیہ شاہ اور سحر کو تو بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ چھوٹے ان پر پانی کی چھینٹیں مار کر انہیں جگاتی تو وہ چیخ کر پھر بے ہوش ہو جاتی۔ ہانیہ، جسے کل ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سے نوازا تھا، اب سب بھولے حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ یہ ناگہانی آفت بھی تو ایسی ہی تھی کہ کسی کو اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ نور شاہ بھی کب سے روئے جا رہی تھی، آخر بچپن سے ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی، اور اب تو ان کے اکلوتے بیٹے کی من چاہی بیوی بھی تھی۔ اقرا شاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی روتی چلاتی حویلی آئی تھی۔ بھتیجی کی موت کی خبریں اور خبر پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ سحر کو بھی ہوش آیا تھا اور وہ لاؤنج میں صوفے کے پیچھے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی خود کو بے خبر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان سب کی چیخوں سے پھر حقیقت میں لا پٹکتی تو وہ بھی ضبط کھو کر بلند آواز میں چیخنے لگتی۔ جب حویلی کے اندر ایمبولینس داخل ہونے کا شور مچا تو نادیہ شاہ دوڑ کر باہر بھاگی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ ایمبولینس تک آئی جہاں امان اور افراہیم کے ساتھ کچھ ملازم اسٹریچر کو ایمبولینس سے باہر گھسیٹ رہے تھے۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتی آگے ہوئی اور منت پر جھکتی اس کا وجود خود میں چھپا گئی۔ دور رہو میری بیٹی سے، تم سب اسے سونے دو، جب اس کی نیند پوری ہوگی تو یہ خود اٹھ جائے گی، کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، سنا تم سب نے؟ وہ زور سے چیخی تو امان نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لیا اور اپنی شال اتار کر ان کے گرد لپیٹ دی، جبکہ باقی سب اسٹریچر کو لان کی جانب لے گئے تھے۔ امان، دیکھو بیٹا، وہ سب تمہاری بہن کی نیند خراب کر رہے ہیں، جاؤ جا کر انہیں دور کرو منت سے۔ یہ سب کیوں جمع ہو رہے ہیں ہمارے گھر؟ بیٹا نکال دو سب کو یہاں سے۔ وہ امان کا چہرہ اپنے کپاتے ہاتھوں میں بھرتی بولی تو امان نے حیثیت سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ پھر وہ 2-3 منٹ زبردستی انہیں اپنے سینے میں بھینچ کر کھڑا رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی گیٹ سے کافی ساری گاڑیاں اندر داخل ہوئی اور ان میں سے باقی تینوں مرد نکلے۔ مراد شاہ تو تیزی سے لاؤنج کی طرف گئے تھے اور منت کو اٹھا کر چارپائی پر منتقل کیا۔ پھر اسٹریچر واپس لے جایا گیا تو ایمبولینس حویلی سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اب حویلی میں خواتین کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مرد حضرات سیدھا مردان خانے جا رہے تھے کیونکہ لان میں ان کے خاندان کی تمام عورتیں موجود تھیں۔ سلیمان شاہ بھی مردان خانے کی طرف بڑھے تھے، البتہ سالار نے کرب سے ایک نظر پورے لان میں دوڑائی تھی۔ ہر طرف چیخوں کی آواز تھی۔ سالار جو کچھ پل یقین نہیں کر پا رہا تھا، اب سچ سمجھ چکا تھا مگر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سالار، کیا ہو گیا ہماری بچی کو؟ اقرا شاہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگتی بولی تو وہ تڑپا مگر بولا کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ پھر امان نے نادیہ شاہ کو اقرا شاہ کے حوالے کیا تھا اور سالار کا ہاتھ تھامتا مردان خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ شام کو ہی نماز جنازہ رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے ہاں میت کو جلد ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ جب جنازے کا وقت آیا تو منت کے چاروں محرم آگے آئے تھے۔ گاؤں کی تمام عورتیں انہیں جگہ دیتی ایک طرف ہو گئی تھیں، مگر نادیہ بیگم اور سحر چارپائی کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ مراد شاہ نے بیوی کو زبردستی پکڑ کر چارپائی سے الگ کیا تھا۔ اب اقرا شاہ نے سحر اور نور شاہ نے نادیہ شاہ کو سنبھال رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی منت حویلی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی چلی گئی تو وہ سب بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ چیخ چیخ کر سحر کے گلے میں تکلیف ہو رہی تھی مگر اس کے زار و قطار آنسو ابھی بھی رواں تھے۔
شام ہو چکی تھی تو اقرا شاہ اور نور شاہ جو کچھ حقیقت کو قبول کر چکی تھی، ان دونوں نے ملازماؤں سے کہہ کر سارا سیٹ اپ لاؤنج میں لگوایا تھا۔ سحر اب بالکل ساکت سی ویران آنکھیں لیے گھاس پر بیٹھی تھی۔ آج اس کا کھلا کھلا شادابی چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ نادیہ شاہ سے کچھ فاصلے پر نیچے بیٹھی تھی، باقی سب اندر جا چکے تھے، بس کچھ خواتین ہی لان میں موجود تھیں۔ نور بیگم انہیں آ کر دونوں کو زبردستی یہاں سے اٹھایا اور اندر لے گئی۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کا ارادہ ان دونوں کو نیند کی گولیاں دے کر سلانے کا تھا۔ ان دونوں کے ایک صوفے پر بٹھا کر انہوں نے سلمان شاہ کو فون کیا تاکہ ان سے مشورہ کر لیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہرگز نہیں سلانا چاہیے، اس طرح ان کا سارا غم ان کے دماغ پر سوار ہو جائے گا۔ جتنی دیر وہ روئیں گے اتنا ہی ان کا غم زائل ہوگا۔ تو نور شاہ نے انہیں خدا حافظ بولا اور روتے ہوئے ہانیہ کے قریب آئے، جو صوفے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے روئے جا رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہانیہ کو کہیں کہ ان دونوں کو بہلانے کی کوشش کرے، مگر اس کی اپنی حالت دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوتے واپس کچن میں آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ شام رات میں بدلی تو سب عورتیں اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ اب حویلی میں صرف اقرا شاہ اور 2-3 قریبی خواتین ہی رکنے والی تھی۔ نور بیگم نے کھانا بنوایا تھا کیونکہ ان کے ہاں باہر سے کھانا لینے کا رواج نہیں تھا۔ کھانا بن گیا تو مردان خانے میں بھی بھجوا دیا گیا تھا تاکہ وہاں کے مہمان اور حویلی کے مرد بھی کھانا کھا لیں۔ سحر ہانیہ اٹھے بیٹا اوپر چلے، میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں، اور بھابھی آپ بھی آئیں اوپر، خدا کے لیے 2 نوالے لے لیں، دوپہر سے پانی بھی نہیں پیا آپ نے۔ نور شاہ سب مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان تینوں کی طرف آئی تھی۔ باقی سب خواتین اپنے کمروں میں جا چکی تھی اور اقرا شاہ بھی کھانا کھا کر اس وقت اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے مورے، ہانیہ کہتی دوبارہ سے گھٹنوں میں سر گرا گئی تھی۔ البتہ باقی دونوں نے جواب بھی نہیں دیا تھا۔ نور بیگم بے بسی سے کھڑی تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لاؤنج میں امان، سلیمان اور مراد شاہ داخل ہوئے تھے۔ تینوں کافی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ ان کو آتے دیکھ نور بیگم نے جلدی سے ان تینوں کے دوپٹے درست کیے تھے۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تو نور بیگم نے ان کی طرف دیکھا، البتہ باقی تینوں کے وجود میں حرکت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سالار شاہ نہیں آئے؟ وہ بیٹے کو یاد کرتی فکر مندی سے بولی تو مراد شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کہتا ہے حویلی آؤں گا تو وہ یاد آئے گی، اس لیے مردان خانے میں ہی رکوں گا۔ امان نے اس کی بات دہرائی تو نور شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان کی یاد تو اب ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہوگی، وہ تکلیف اور اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ انہوں نے کھانا کھایا؟ مراد شاہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی کھانے کے لیے اٹھا رہی تھی مگر تینوں ہی نہیں سن رہی۔ وہ دکھ سے بولی تو امان نے عزت سے انہیں دیکھا، پھر اٹھ کر ان کے صوفے پر آ بیٹھا۔ ان کی ایک طرف سحر اور دوسری طرف نادیہ شاہ بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں بازوں کے حصار میں ان دونوں کو لیا۔ نادیہ شاہ تو ابھی بھی خاموش اور ساکت ہی تھی، جبکہ سحر اپنے لالا کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر بھی ہانیہ بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ نور شاہ نے آ کر ہانیہ کو خود سے لگایا، مگر اب وہ چیخیں مارتی پاگل سی لگ رہی تھی۔ سحر نے امان کا قمیض دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ سحر سنبھالے خود کو بچے، یوں کب تک آپ روتی رہیں گی؟ کھانا پینا چھوڑ دیں گی؟ ہاں، آپ کی سب سے منت واپس تو نہیں آ جائے گی گڑیا، بلکہ اسے تکلیف ہوگی آپ کے رونے سے۔ امان اس کے سر پر تھوڑی رکھتا نرمی سے اسے سمجھاتا ہوا بولا تو سحر نے جلدی سے سر ہلایا تھا۔ اب وہ بے آواز آنسو گرا رہی تھی جو امان کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ نادیہ شاہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی جب مراد شاہ نے انہیں اٹھتے انہیں بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ روب سے بولے تھے۔ نادیہ شاہ نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر عزت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پریشان مت ہو، خودکشی کرنے نہیں جا رہی، جانتی ہوں اب تو بس یوں ہی مردوں کی طرح زندہ رہنا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر بولی تو سب کو ہی تکلیف ہوئی تھی۔ بھابھی آپ ان کا کھانا کمرے میں بھجوا دیں، وہ نور شاہ سے کہتے نادیہ بیگم کا ہاتھ تھامے اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ امان نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی، پھر سحر کو چپ کروانے لگا تھا۔ نور بیگم ملازمہ کے ہاتھ نادیہ بیگم کا کھانا بھجوا کر ایک ٹرے میں کھانا لے کر لاؤنج میں آ بیٹھی، پھر انہوں نے نوالا بنا کر سحر کو زبردستی لیا تھا۔ جب انہوں نے ایک نوالا ہانیہ کے ہونٹوں کے پاس کیا تو وہ منہ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائی تھی کہ جب امان کی چنگھاڑتی آواز کانوں میں پڑتی ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ ہانیہ فوراً واپس آئیں اور کھانا کھائیں، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ بلند آواز میں سختی سے بولا تو ہانیہ انہی قدموں پر واپس مڑی اور ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ سمیہ ایک ٹرے میں ہانیہ کا کھانا لائے۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا بیٹا میں کھلا دیتی ہوں یہیں سے۔ نور شاہ اپنے ٹرے کی طرف اشارہ کرتی بولی نہیں تائی، آپ سحر کو کھلائیں، یہ خود کھا لیں گی۔ وہ روب سے بولا تو نور شاہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ البتہ سحر جو خود اب سب کہنے والی تھی امان کو ہانیہ کو ڈانٹتی دیکھ خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ میں روم میں جا رہا ہوں، یہ بھی ختم کر کے فوراً آئے، اور سحر آپ نے بھی اچھے سے کھانا کھانا ہے بچے۔ امان اٹھتا دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں نے ہی سر ہلائے۔
میری پیاری بیٹیاں، نور شاہ انہیں دیکھتی محبت سے بولی تھی۔ کمرہ اس قدر دھویں سے بھرا تھا کہ اگر کوئی بھی یہاں داخل ہوتا تو کھانس کھانس کر رہ جاتا۔ سالار شاہ بھی سگریٹ کا ایک ٹوٹا ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ بکھری بکھری حالت میں بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ منت کے سر میں کوئی نکیلی چیز لگی تھی۔ سر پھٹ جانے اور خون شدت سے بہنے کے باعث اس کی جان گئی ہے۔ جب سالار کمرے میں آیا تھا تو وہ ٹیبل کے پاس پڑی تھی، یعنی ٹیبل کا کونا اس کے سر میں لگا تھا۔ کس قدر سخت ناگہانی آفت تھی نا! کاش آپ کی جگہ میں ہوتا منت، کاش آپ مجھے چھوڑ کر مت جاتی۔ ابھی تو ہم نے ساتھ بہت زندگی، بہت خوبصورت لمحات گزارنے تھے۔ میری جان، آپ نے جانے میں بہت جلدی کر دی، بہت۔ وہ آہستہ آواز میں منت سے مخاطب ہوا، پھر اچانک ایک سگریٹ پھینکتا، وہ بال دونوں ہاتھوں میں جکڑتا، چہرہ گھٹنوں میں دے گیا۔ آج سالار شاہ بھی چہرہ چھپائے آنسو بہا رہا تھا، وہ بھی منت سالار شاہ کی وجہ سے۔ آج منت کو گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نادیہ بیگم تو کچھ حد تک سنبھل گئی تھی، مگر ہانیہ اور سحر کی وہی حالت تھی۔ سالار بغیر ایک دفعہ بھی حویلی آئے واپس شہر جا چکا تھا۔ دوسری طرف امان اور مراد شاہ بھی مرد ہونے کے ناطے حقیقت قبول کر چکے تھے، مگر سب اس سحر اور ہانیہ کے لیے بہت پریشان تھے۔ اب مہمان سارے گھروں کو لوٹ گئے تھے، جبکہ اقرا شاہ دن میں ایک مرتبہ ضرور چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ چاروں لاؤنج میں موجود تھی اور مردان خانے میں ہی تھی، کیونکہ وہاں روز کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا۔ ہانیہ بیٹا، آپ تو میری سمجھدار بیٹی ہے نا، پھر کیوں رو رہی ہیں اس طرح؟ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہے بچے، نادیہ شاہ اس کو خود سے لگا کر محبت سے بولی تھی۔ کیونکہ اس کی پریگننسی کا بھی سٹارٹ تھا اور ان دنوں سے بے حد کیئر چاہیے تھی، مگر نہ وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی رونا بند کر رہی تھی۔ امان نے ڈانٹ ڈپٹ کر ہی اسے کھانا کھلواتا تھا۔ بھابھی کھانا بھجوا دی دونوں کا، میں اپنی بیٹیوں کو خود کھانا کھلاتی ہوں۔ نادیہ شاہ نور شاہ سے مخاطب ہوئیں تو وہ سر ہلا کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ نادیہ بیگم نے زبردستی سحر کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا تھا، پھر دونوں کے آنسو صاف کرتی وہ انہیں خود کھانا کھلانے لگی تھی۔ دونوں نے ہی تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، مگر چلو نہ کھانے سے تو بہتر تھا نا۔ سحر ان کا ہاتھ تھامتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو انہوں نے اسے خود میں بھیج لیا۔ نہ میری جان، ایسے نہیں بولتے۔ اللہ میری بیٹی کی لمبی عمر کرے، دنیا جہاں کی خوشیاں میری بچی کے نصیب میں لکھے، وہ آنسو پیتی بولی تھی۔ منت پلیز آپ آ جائیں نا، میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں، وہ منت سے مخاطب ہوتی بولی تو ہانیہ بھی رونے لگی۔ وہ یوں ہی رو رہی تھی جب امان سلیمان اور مراد شاہ لاؤنج میں آئے تھے۔ ہانیہ روم میں چلیں فوراً۔ امان زور سے دھاڑا تو ہانیہ خوفزدہ ہوتی نادیہ شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ اب رو رو کر اس کی ہچکیاں شروع ہو چکی تھی۔ امان نے ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالی، پھر تیزی سے اس تک آیا اور اس کا بازو جکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ آرام سے امان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مراد شاہ کی آواز پر اس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا اور اس کو گھسیٹ کر اوپر روم کی طرف لے گیا۔ مراد شاہ نے نادیہ شاہ کے کندھے میں چہرہ چھپائے بیٹی سحر کو پاس بلایا تو نادیہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ان کے پاس جانے کا کہا۔ وہ بھی اٹھتے ان کے پاس آ بیٹھی تو مراد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایک بیٹی کھو چکے ہیں ہم، اب دوسری کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے بیٹا، اس لیے آج کے بعد میں آپ کو روتا نہیں دیکھوں۔ وہ سنجیدگی سے تو بولے تو سحر نے سر ہلایا تھا۔ میں بھی نہیں اب آپ نے نہیں رونا میری بیٹی۔ ان کی بات پر وہ جی بابا کہتی اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ پیچھے وہ سب بھی اپنے اپنے کمروں کو چل دیے تھے۔ کل بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اس طرح کر کے خود کو اور میرے بچے کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں ہانیہ؟ وہ ایسے کیوں چلی گئی امان، آخر کیوں؟ ہانیہ امان کے سینے پر سر رکھتی بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو امان کو دل میں شدید تکلیف ہوئی تھی۔ بھولنا تو اس کے لیے بھی مشکل نہیں تھا اپنی بہن کو، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ اللہ سے اتنی ہی زندگی لائی تھی ہانیہ، ہم سب یا ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ امان اس کی کمر کو سلاتا ہوا بولا تو ہانیہ نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ اب آ کر سو جائے اور صبح سے بالکل فریش ملے مجھے وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی، پھر جی کہتی اٹھ کر ڈریسنگ میں اپنا نائٹ سوٹ پہننے چلی گئی۔ پیچھے امان نے 2-3 دفعہ سالار کا نمبر ٹرائی کیا تھا جو بند جا رہا تھا۔ 8 ماہ بعد سحر جائیں بیٹا، ہانیہ کو نیچے لے کر آئیں، آج سالار نے آنا ہے تو سب مل کر کھانا کھائیں گے۔
نادیہ بیگم نے سحر کو مخاطب کیا تھا جو صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ جی مورے ابھی جاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتے اٹھ کر اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کل رات ہی مراد شاہ نے ان سے بات کی تھی کہ سلیمان شاہ آغا سائی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سلار کی شادی سحر سے کر دی جائے۔ نادیہ بیگم تھوڑا پریشان ہوئی تھی کیونکہ منت ابھی صرف 18 سال کی تھی جبکہ سلار 30 کا ہونے والا تھا، اور ویسے بھی سلار ان دنوں بے حد کٹھور اور کم گو ہو گیا تھا۔ وہ مہینے میں 1-2 بار ہی حویلی چکر لگاتا تھا اور یہاں آ کر بھی زیادہ تر وقت خاموش رہتا تھا۔ نور اور سلمان شاہ نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ یہ بات نہیں مانتا تھا، بس وہ چہرہ دکھا دیتا تھا اور پھر بالکل ہی شہر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ نادیہ شاہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی ظالم ہو جائے سحر کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آخر وہ اس کے گھر کی لڑکی تھی اور یہ نادیہ بیگم کی خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب سحر کو کس آگ میں جھونکنے والے ہیں۔ انہوں نے مراد شاہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سحر کو ہرگز نہیں بنائیں گی، آپ کا فیصلہ ہے تو بیٹی کو بھی خود راضی کیجیے گا۔ وہ پریشان اس لیے بھی تھی کہ پہلے ہی انہوں نے سحر کو بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ وہ منت کے غم سے کسی طور پر نہیں نکل رہی تھی، مگر ان کی توجہ اور پیار کا اثر تھا کہ وہ 3-4 مہینوں میں ہی صحیح اس جان لیوا غم سے نکل آئی تھی۔ رات کو کافی دیر ان سب نے ٹیبل پر سلار کا انتظار کیا تھا۔ سلار آج کل فری تھا تو وہ ایک ہفتے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ان کچھ مہینوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش ہو چکا تھا، اس کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ رعب آ چکا تھا۔ سحر کمرے میں جائیں بیٹا، مراد شاہ نے ہانیہ سے باتیں کرتی سحر کو مخاطب کیا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ جب سب یہاں موجود تھے تو اسے کیوں اوپر بھیجا جا رہا تھا؟ مگر وہ یہ سوال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً کمرے میں چلی گئی تھی۔ آغا سائی سلار سے بولے جو موبائل فون پر کچھ کر رہا تھا، اگر وہ بات شادی سے ہٹ کر ہے تو کہیں آغا سائی میں سن رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان میں یہ باتیں بچوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ جب سحر کو یہاں سے بھیجا گیا سلار تبھی سمجھ چکا تھا کہ یقیناً اسی کے متعلق بات کرنی ہے انہیں۔ اس کی بات پر سلمان شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا منت کو گئے ہوئے مگر وہ اسے بھولنے کو تیار نہ تھا۔ بس کرے سلار، بہت ہو گیا، اب اگر مزید آپ نے شادی سے انکار کیا تو بھول جائیے گا کہ ہم آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ ہم واقفیت رکھتے ہیں کہ منت آپ کو بہت عزیز تھی، مگر یہ قسمت کا لکھا تھا کہ ان کے اور آپ کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے تھا۔ ہم اب مزید آپ کو یوں اکیلے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پوتے بھی زندگی کو جئیں نہ کہ گزاریں۔ یقین رکھیں ہم آپ کا برا نہیں چاہتے سلار شاہ۔ آغا سائی تھوڑا سختی سے بولے تو سلار موبائل ٹیبل پر رکھتا کرسی کا رخ ان کی طرف موڑ گیا۔ آپ لوگ ہرگز یہ مت سوچیے کہ میں اداس یا پریشان رہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ زیادہ تر دن میرا ڈیوٹی پر ہی گزر جاتا ہے، رات کو بس سونے کا ہی وقت بچتا ہے میرے لیے، تو پلیز آپ لوگ مجھ پر پریشر نہیں ڈالیں۔ وہ سنجیدگی سے انہیں سمجھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ ان کو اب نہیں سمجھا سکتا تھا کہ منت کو بھولنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ساری رات بھی اس کی جاگتے اور اسموکنگ کرتے گزرتی تھی۔ سلار، یہ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اسی مہینے آپ کی شادی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارا حکم قبول نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ ہم آپ کے لیے مر گئے۔ آغا سائی دھمکی دیتے ہوئے بولے تو سلار کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ لڑکی میں اتنی مضبوطی اور طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سلار شاہ کی دی گئی اذیتیں اور زخم سہ سکے۔ وہ غصہ کنٹرول کرتا سرخ چہرے کے ساتھ کہتا ہوا چلا گیا تو سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ منت کو کھونا ہی ان کے لیے بہت تھا، اب وہ جان بوجھ کر اپنی دوسری بیٹی کو تکلیف میں نہیں جھونک سکتے تھے۔ مراد شاہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ آغا سائی نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہمیں یقین ہے اپنے پوتے پر کہ وہ کسی عورت پر اپنی مردانگی کبھی نہیں دکھائیں گے۔ خیر، اب آپ راضی ہیں تو یہ بھی جان لیجیے کہ آپ کی شادی سحر مراد شاہ سے ہوگی۔ آغا سائی کی بات پر سلار نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کروں گا؟ وہ بلند آواز میں چلایا تو آغا سائی اس کی حیرت پر مسکرا دیے۔ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم آپ کی شادی کس سے کریں گے، کیونکہ آپ نے تو بس شادی کر کے لڑکی کو اذیتیں اور زخم ہی دینے ہیں نا، پھر چاہے وہ بچی ہو یا میچور۔ وہ اس کی بات اسی کو لوٹاتے ہوئے بولے تو سلار شیطانی سے مسکرایا تھا۔ ایک ان چاہی بیوی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو آپ لوگ ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس سے رحم دلی سے پیش آؤں گا. ابھی وقت ہے آپ کے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں. سلار کی بات پر امان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا. میری بہن فالتو نہیں ہے سلار شاہ، اور یاد رہے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہاری بہن سوچ لینا کہ تمہاری بہن بھی میری بیوی ہے. امان مٹھیاں بھیجتا ہوا غصے سے بولا تو مراد شاہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا. انہیں کسی اور کے لیے ہرگز کچھ نہیں کہیں گے. مراد شاہ کی سخت آواز پر وہ بمشکل غصہ قابو کرتا وہاں سے نکل گیا. پیچھے ہانیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے. بے شک سلار نے غلط بات کی تھی، مگر امان کو بھی یوں سب کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. وہ کتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی اس کے بچے کی خاطر، اور اس نے کیسے پل میں ہانیہ کی عزت 2 ٹکے کی کر دی تھی. سلار بیٹا بغیر کسی وجہ کے ضد کر رہے ہیں، اور اب حالانکہ ہانیہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، مگر ان کی محبت دیکھیں. وہ اب اپنی دوسری بیٹی کو بھی صرف آپ کی خوشیوں کی خاطر آپ کو ہی سونپ رہے ہیں، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ سحر کو تکلیف دیں گے؟ سلیمان شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے. بابا صاحب، میں جانتا ہوں آپ لوگ میرے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ میں نہیں چاہتا، اور اگر آپ یوں زبردستی کریں گے تو مجھ سے بھی اچھے کی امید مت رکھیے گا. آپ سب پریشان نہیں ہو، میں جانتا ہوں انہیں وقتی غصہ ہے، ان کا خود اتر جائے گا، اور یقین رکھیے سلار چاہ کے بھی سحر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آغا سائی نادر شاہ کے فکر مندانہ تاثرات دیکھ کر بولے اور وہاں سے اٹھ گئے تھے. پھر سلیمان اور مراد شاہ بھی ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے تھے. منت اب آنسو بہانے لگی تو نادیہ اور نور شاہ اس کے پاس آئی تھی. ایک تو آج کل ویسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی کیونکہ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا. ہانیہ نہ روئے میری جان، صرف غصے میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کہہ گئے ہیں امان، نہیں تو آپ جانتی ہیں نا کہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ. نور بیگم اس کے آنسو صاف کرتی پیار سے بولی تھی. مگر مورے، ان کے لیے میں صرف اتنی اہمیت رکھتی ہوں کہ لالا کی گئی بات پر انہوں نے کیسے مجھے بے عزت کر دیا. سوری. وہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ نے اسے خود سے لگایا. ماں صدقے اپنی بیٹی کے. بس کرے ہانو، شوہر کی باتوں سے عزت کم نہیں ہوتی. بچے سب جانتے ہیں وہ صرف غصے میں تھے، اس لیے اتنا بول گئے. آپ یوں مت روئیں، پہلے ہی سانس مشکل سے لیتی ہیں آپ. نادیہ بیگم محبت سے بولی. پھر ان دونوں میں بہت مشکل سے ہی اسے خاموش کروا کر کمرے میں پہنچایا تھا. جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں. اللہ حافظ.